اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں جمع ہیں، جہاں پہلے روز تقریباً 13 گھنٹے پر محیط اجلاس کے دوران 37 تقاریر ہوئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جرمن چانسلر اولاف شولز، ترک صدر رجب طیب ایردوان، برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا، جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی منگل کے روز اجلاس کے پہلے دن جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے روس سے یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایران نے امریکہ پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے مطابق یہ وقت ایک عالمی سمجھوتے کے لیے بہترین وقت ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے گا۔ ریاض، صنعاء۔ میڈیا اور حکام کے مطابق یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا ایک وفد سعودی عرب میں 5 روزہ مذاکرات کے بعد واپس صنعاء پہنچ چکا ہے۔ تاہم 8 سالہ جنگ کے خاتمے کی طرف ابھی تک کسی پیش رفت کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ سن 2015 میں سعودی عسکری اتحاد کے حملے کے بعد سے حوثی باغیوں کا سعودی عرب کا یہ پہلا عوامی دورہ تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک اور کئی ملین بے گھر ہو چکے ہیں۔ یمن کی 3/4 آبادی کا انحصار اس وقت غیر ملکی امداد پر ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے مابین مذاکرات کے آغاز کے بعد سے اس ملک میں بھی امن کی توقع کی جا رہی ہے۔ برلن۔ جرمنی اور دیگر 11 ممالک کے مطابق افغانستان میں حکمران طالبان کو خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے لیے جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ برلن میں دفتر خارجہ کی طرف سے شائع ہونے والے ایک مشترکہ بیان کے مطابق اگست 2021 میں قدامت پسند طالبان کی اقتدار میں واپسی ہوئی اور اس کے بعد سے انہوں نے کئی حکم ناموں کے ذریعے خواتین اور لڑکیوں کو عوامی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کے خواتین اور لڑکیوں کی ذہنی صحت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دستخط کنندگان میں یورپی یونین کے 8 دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ باکو۔ نگورنو قراباخ میں قفقاز کے علاقے میں بڑے پیمانے پر آذربائیجان کے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد 16 قصبوں میں سے 7,000 سے زائد شہریوں کو ان محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے جہاں زیادہ تر آرمینیائی آباد ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف اس فوجی آپریشن کا مقصد علاقے سے آرمینیائی فوجیوں کے انخلاء کو یقینی بنانا ہے، جیسا کہ سن 2020 کی جنگ بندی میں طے کیا گیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق آذربائیجان کی گولہ باری سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنیوا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے بتایا ہے کہ جنگ زدہ افریقی ملک سوڈان کے مہاجر کیمپوں میں مئی کے مہینے سے اب تک 1200 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تباہ حال ملک میں ہزاروں نومولود بچوں کی موت کا خطرہ بھی ہے۔ کئی ماہ سے خون ریز تنازع کی زد میں آئے ہوئے ملک سوڈان میں اس وقت حاملہ خواتین کی تعداد اتنی ہے کہ اگلے ماہ اکتوبر سے لے کر دسمبر کے آخر تک وہاں تقریباً 3,33,000 بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ یونیسیف کے مطابق سوڈان میں ہر ماہ 55,000 ایسے بچوں کو طبی دیکھ بھال کی ہنگامی ضرورت پڑتی ہے جنہیں اکثر واقعات میں جان لیوا حد تک غذائیت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ لندن۔ برطانوی حکومت دیوالیہ ہو جانے والے شہر برمنگھم کو استحکام کے راستے پر ڈالنے کے لیے ایک کمیشن بھیج رہی ہے۔ ستمبر کے آغاز میں اس شہر نے خود کو باقاعدہ طور پر دیوالیہ قرار دے دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو دوبارہ منتخب ہونے کے بعد پہلی بار امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی متنازع عدالتی اصلاحات سے پریشان جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس میں آنے کا دعوت نامہ روک دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حاشیے میں ہو رہی ہے۔ اس ملاقات میں اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ممکنہ معاہدے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ دریں اثنا اسرائیلی وزیر اعظم نے نیو یارک میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی۔ نئی دہلی۔ بھارتی حکومت نے ملکی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کینیڈا کے کچھ حصوں میں نہ جائیں اور وہاں کے سفر سے بھی پرہیز کریں۔ ایسا دونوں ممالک کے مابین حالیہ سفارتی کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ قبل ازیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے الزام عائد کیا کہ ان کے ملک میں ہردیپ سنگھ نجر کی موت میں بھی بھارتی ایجنٹ ملوث تھے۔ جسٹن ٹروڈو کی طرف سے اس موقف کے بعد بھارت نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ یہ دونوں ممالک اپنے ہاں سے ایک دوسرے کے ایک سفارتکار کو بھی بے دخل کر چکے ہیں۔ کابل۔
اقوام متحدہ نے افغانستان میں حکمران طالبان پر زور دیا کہ وہ زیر حراست افراد پر تشدد بند کریں اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ کابل میں اقوام متحدہ کے سفارتی مشن کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی اس نئی رپورٹ میں گرفتاریوں اور اس کے بعد حراست کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 1600 سے زیادہ واقعات کو دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیر حراست افراد کے حقوق کی نصف خلاف ورزیاں وزارت داخلہ اور طالبان کی خفیہ ایجنسی کی نگرانی میں حراستی مقامات پر ہوئیں۔ تہران۔ ایرانی پارلیمان نے قانونی اصلاحات کے ایک ایسے مسودے کی منظوری دے دی جس کے تحت حجاب کی خلاف ورزی کی صورت میں 15 سال قید ہو سکتی ہے۔ ان اصلاحات کو ملک کی مذہبی اور سیاسی قیادت کا گزشتہ سال ہونے والے مظاہروں کے خلاف رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی خواتین کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لباس کے مقرر کردہ معیار کی خلاف ورزی کی صورت میں مشہور شخصیات کو خاص طور پر سخت سزا دی جائے گی۔ اس حوالے سے ان پر 15 سال تک پیشہ ورانہ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ایتھنز۔ یونان کے ساحل پر کم از کم 93 مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ یونانی نشریاتی ادارے RT کے مطابق ساحلی محافظوں نے ان تارکین وطن کو بندرگاہی شہر کالاماتا منتقل کر دیا ہے۔ انسانوں کو اسمگل کرنے والے گروہ بار بار ترکی، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی ریاستوں سے تارکین وطن کو یونان، قبرص، اسپین یا اٹلی منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جون میں یونانی پانیوں میں ہی ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستانیوں سمیت سینکڑوں تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ ایران کا تجارتی اور اقتصادی وفد باہمی تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے ہندوستان کے دورے پر روانہ ہو گیا ہے۔ ایران کے تجارتی اور اقتصادی وفد کا 4 روزہ دورہ ہندوستان مکمل منصوبہ بندی کے تحت انجام پا رہا ہے، جس کا مقصد اس ملک کے ساتھ مشترکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اپنے دورے ہندوستان میں ایران کا یہ وفد اس ملک میں تجارتی اور اقتصادی گنجائش و توانائیوں کا جائزہ لے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے عالمی سطح پر معاشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری کے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے، اس لیے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کاکڑ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ $500 ارب کے SDRs کو قرض ادائیگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن آج شروع ہو گیا۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر بحث ہوئی۔ اس بحث میں کانگریس سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے حمایت کی۔ ادھر ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے 2015 میں انجام پانے والی ذات برادری کی مردم شماری جاری کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے منگل کی رات نئی دہلی میں ایک تقریب سے آن لائن خطاب میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ SC/ST کے لیے ریزرویشن صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ OBC اور MBC کے لیے بھی مناسب کوٹا ہونا چاہیے اور قومی سطح پر اس کی نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سماجی انصاف کو کسی خاص ریاست تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ منڈل کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتوں اور برادریوں کی گنتی کا پیمانہ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بین الاقوامی اداروں من جملہ سلامتی کونسل میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ سلامتی کونسل میں آج کی دنیا کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالی اداروں کو دنیا کی موجودہ حقیقت کے مطابق
تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ ترقی پذیر ملکوں کی اقتصادی مشکلات کے حل میں مدد مل سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مطالبہ کیا کہ دنیا میں مصنوعی ذہانت کے فروغ پر نگرانی کے لیے IAEA کی مانند ایک ادارہ قائم اور اس کی رپورٹ تمام ممالک کو پیش کی جانی چاہیے۔ صنعاء کے مذاکرات وفد کے سربراہ نے ایک بیان میں یمنی وفد کے دورے سعودی عرب اور مذاکرات کے نتائج کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ صنعاء کے مذاکرات وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی فریق کے ساتھ ایک بڑی نشست منعقد ہوئی جس میں اختلافی مسائل کے حل کے لیے بعض آپشنز زیر غور آئے اور اس سے پہلے کے مذاکرات کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے دورے میں سعودی فریق سے ہونے والے مذاکرات کے نتائج کو یمنی رہنما تک منتقل کر دیا جائے گا۔